عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے میں عزیز احمد خان ہوں اور اپنے چینل کا سب سے مقبول ترین پروگرام آگہی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں ملک کے معروف قانون دان اور مورخ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے مہمان ہیں۔ ناظرین، میرے لیے یہ لمحہ مسرت ہے، چونکہ کافی دنوں سے اپنی قانونی مصروفیات کی وجہ سے پورے ملک سے بلکہ بیرون ملک سے بھی لوگوں نے ہمیں پوچھا کہ وہ جو ہمیں ابہام اور لاقانونیت کی راہوں میں قانون کا راستہ دکھاتے تھے، وہ کہاں گئے، لیکن آج وہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے خوش آمدید کہوں گا۔ راؤ صاحب، عزیز نگر یوٹیوب چینل کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جمال خان کی جانب سے میں آپ کو لائیو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، گرمی کے موسم میں پہاڑ کتنے دل فریب ہوتے ہیں، اور ایبٹ آباد بہت خوبصورت خطہ ہے۔ یہاں سے نوید الرحمان پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، میری ڈیٹ آف برتھ کا اندراج غلط ہو گیا، اب مجھے سروس بک میں اپنی ڈیٹ آف برتھ کی درستگی کروانی ہے۔ محکمے کا یہ کہنا ہے کہ مجھے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، لیکن لوگوں نے مجھے کنفیوز کیا ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ میں سول کورٹ میں جاؤں، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے رہنمائی کریں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے ان کو بتانا چاہیے تھا وہ کس محکمے میں ملازم ہیں، اور محکمے کی حوالے سے وہ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جس محکمے میں ہے وہ اسٹیچوٹری کوئی باڈی ہے، کوئی اتھارٹی ہے، یا کوئی سرکاری ایسا محکمہ ہے جس کی بطور سول سروینٹ کام کر رہے ہیں جی، اور یہ مطلب اس کی نیچر کے مطابق ان کا فورم ڈٹرمن ہوتا ہے۔ جی، اب یہ اگر کسی ایسے محکمے میں کام کر رہے ہیں جہاں پر یہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے سول سرونٹس اپائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز 1973 وہ اپلیکیبل ہوگا اس حوالے سے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ کوئی بھی اندراج جو انڈکشن ہے وہ انکارپوریٹ غلط ہو جائے سروس بک میں ہے، تو سب سے پہلے تو یہ کہ 2 سال کا عرصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں محکمہ خود بھی صحیح کر سکتا ہے، محکمے کو درخواست دے، ساتھ ثبوت لگائے کہ بھی یہ اس وجہ سے یہ میری اصل جو ڈیٹ آف برتھ یہ تھی اور یہ میں اس کے سپورٹ میں ڈاکومنٹس دے رہا ہوں، تو محکمہ اس کو 2 سال کے اندر خود بھی کریکٹ کر سکتا ہے۔ اب محکمے نے جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ جی ان کو کہا ہے جی آپ کورٹ سے رجوع کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیانڈ دیٹ پریسکرائب پیریڈ آئے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ آئے ہوں، تو اگر ایٹ دی ورج آف ریٹائرمنٹ آئے ہوئے ہیں پھر تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا، کسی بھی فورم پہ نہیں ان کا یہ معاملہ حل ہو سکتا، کیونکہ اب ریٹائرمنٹ کے قریب آ گئے اور اتنا ایٹ دس بلیٹڈ اسٹیج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر وہ مطلب کوئی ایسا ایشو ہے وہ شروع کے وہ جو 2 سال گزرنے کے بعد اس کے قریب عرصے میں ہے، تو اس میں ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر وہ سول سرونٹ ہوگا تو یہ جو ہے رول 12A کے تحت جو میں نے جیسے عرض کیا ہے سول سرونٹس اپائنٹمنٹ پروموشن اینڈ ٹرانسفر رولز 1973 کے تحت، تو ان کو سروس ٹریبونل میں جانا ہوگا۔ اگر صوبائی محکمے کے ملازم ہیں اور سول سرونٹ میں آتے ہیں تو پنجاب سروس ٹریبونل میں، یا جو بھی صوبائی سروس ٹریبونل ہوگا ان کا ادھر جائیں گے پروونشل۔ اور اگر وہ وفاقی محکمے کے سول سرونٹ ہے تو پھر FST میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور 212 آرٹیکل کے تحت جو یہ سروس ٹریبونل بنائے گئے ہیں آف دی کانسٹیٹیوشن، تو وہ ان کا پراپر فورم بنے گا۔ اور اگر وہ سول سرونٹ نہیں ہے، ادر دین ہے، تو اگر وہ ورک مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو وہ لیبر کورٹ میں، اگر پنجاب کے یا صوبے کے ہیں تو وہ ان صوبوں کی لیبر کورٹس میں جا سکتے ہیں، اور اگر ٹرانس پروونشل ادارے میں کام کرتے ہیں پھر NIRC میں جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسے ہیں جو آفیسر کیٹیگری کے ہیں جو کہ نہ تو NIRC میں جا سکتے ہیں، نہ لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں، نہ سروس ٹریبونل میں جا سکتے ہیں، اور ایک ایسے ادارے کے ملازم ہیں جو نان اسٹیچوری رولز ہیں جن کے،
تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ پھر سول کورٹ میں جائیں گے, سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کریں گے, پھر سول کورٹ میں وہ جائیں گے جو نان اسٹیچوری رولز ہیں اور ورکر بھی نہیں ہے, سول سروینٹ بھی نہیں ہے, تو وہ پھر سول کورٹ میں, کیونکہ ادر دین کوئی ہے نہیں ان کے پاس, پھر سول کورٹ میں جائیں گے. لیکن ہائی کورٹ نہیں جا سکتے کیونکہ میٹر آف ایویڈنس ہے, کیونکہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس میں آتا ہے, یہ معاملہ جو ہے نا ٹرم اینڈ کنڈیشن آف دی سروس میں آتا ہے. تو ہائی کورٹ تو جا نہیں سکتے کیونکہ میٹر آف ایویڈنس ہے, اس میں ایویڈنس آئیں گے, ریکارڈ ہوں گے, تب جا کے وہ کنکلوڈ ہوگا معاملہ جو ہے. راؤ صاحب, آپ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ ہمارے پہلے سوال کا جواب دیا, اور اب مجھے محسوس ہوا کہ جن کے سروس میٹر ہوتے ہیں وہ آپ کی کمی کتنی شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں. اتنی وضاحت کے ساتھ شاید سروس میٹر کو کوئی ایڈوکیٹ ایکسپلین نہیں کر پائے گا. تو چلے جناب, آج زیادہ سوالات ہیں ہی سروس میٹرز پر. لاہور سے انوار الحق پوچھتے ہیں کہ جب میں وابڈا میں ملازم ہوا تھا اس وقت ہمیں وابڈا کا ملازم کہا جاتا تھا, لیکن بعد میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا نظام چلا تو میں لیسکو کا ملازم قرار پایا. اب میرا پروموشن کیس ڈیو ہو گیا ہے اور کوئی تعین نہیں ہو پا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, چونکہ ظاہر ہے اب میں لیسکو کا ملازم ہوں. لوگوں سے پوچھا تو کچھ کہتے ہیں وہی بات کہ میں ہائی کورٹ سے رجوع کروں, کوئی ریٹ پٹیشن ڈالوں, اور بعض کا خیال یہ کہ میرے لیے سروس ٹریبیونل جو ہے وہ پراپر فورم. آپ ذرا میری رہنمائی کریں. دیکھیں جی, یہ وابڈا کے دو کیٹیگریز کے ملازم تھے. ایک وہ تھے جن کی انڈکشن وابڈا میں ہوئی اور ریٹائرمنٹ بھی وابڈا سے ہو گئی, صحیح, تو وہ وابڈا کے ہی پیورلی جو ہے امپلائیز کہلائیں گے. اور وابڈا ای این ڈی رولز جو ہیں, کیونکہ وابڈا کے اپنے اسٹیچوٹ ہیں, وابڈا ای این ڈی رولز سروس رولز ہیں ان کے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے اسٹیچوٹری رولز کے تحت جو ہے ان کی سروسز گورنڈ ہوتی ہیں. تو وہ سول سروینٹ کی ڈیفینیشن میں آئیں گے. وہ لوگ جو وابڈا میں انڈکٹ ہوئے اور وابڈا سے ہی ریٹائر ہوئے وہ سول سروینٹ کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, تو ان کے لیے فیڈرل سروس ٹریبونل مطلب پراپر فورم ہے. اور جو ایسے ملازمین جن کی سروسز وابڈا میں انڈکشن ہوئی, اس کے بعد یہ ڈسکوز ڈسٹریبیوشنس کمپنی بنی, ٹھیک ہے نا, جینکوز بنی, جنریشن پاور کمپنیز بنی, این ٹی ٹی سی وغیرہ جو علیحدہ علیحدہ وابڈا کی اینٹیٹیز ہیں یہ. تو جیسے اب یہ فرما رہے کہ ڈسکو میں گئے اور جو کہ لیسکو کہلاتی ہے, لاہور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن, اس میں وہ چلے گئے, تو لہٰذا یہ کہ اب ان کی سروسز وہاں چلے گئی لیسکو میں, اور لیسکو کا جو ہے وہ اپنا بی او ڈی ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, بورڈ آف ڈائریکٹرز اپنے ہیں, اور انہوں نے جو رولز ہیں وابڈا کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے اسٹیچوٹری رولز نہیں ہیں. تو لہٰذا اڈاپٹ کرنے سے, اسٹیچوٹری رول اڈاپٹ کرنے سے سول سروینٹ نہیں بنتا. تو لہٰذا انٹل انلیس اس ڈپارٹمنٹ کے جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کی سروسز اسٹیچوٹری رولز ان کے اپنے اسٹیچوٹری رولز کے تحت نہ تابع چل رہی ہو, تو لہٰذا یہ ہے کہ بھی وہ اب نہ تو سول سروینٹ رہے, اور وہ ان کی سروسز نان اسٹیچوٹری رولز کے تحت, مطلب ہے کہ جس محکمے میں ان کے نان اسٹیچوٹری رولز ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ بھی وہ ماسٹر اینڈ سروینٹ کا ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کے تحت وہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے. اب پروموشن بھی تو اس میں اگر وہ اپ گریڈیشن مانگ رہے ہیں تو اپ گریڈیشن کے حوالے سے تو ریٹ میں آ سکتے ہیں, اپ گریڈیشن کے حوالے سے, لیکن اگر وہ ریگولر جیسے پروموشن ہوتی ہے اس وجہ سے ہائی کورٹ میں بھی نہیں آ سکتے, سروس ٹریبونل میں بھی نہیں جا سکتے, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے, یہ بہت بڑا المیہ ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی وائلیشن ہے. اب جیسے مثال کے طور پر کچھ ایسے ادارے ہیں, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان کے آفیسر کیٹیگری جو ہیں وہ نہ تو لیبر کورٹ میں جا سکتے اور نہ ہی وہ سروس ٹریبونل میں جا سکتے ہیں کیونکہ سول سروینٹ نہیں ہے, اور ان کو دھکیل دیا جاتا ہے جی آپ جائیں جی سول سوٹ فائل کریں, ڈیمیجز کلیم کریں. آپ ڈیمیجز کلیم کرنے سے ان کی گریونس ریڈریس ہوگی, کیا وہ بحال ہو جائیں گے, کیا ان کو پروموشنیں مل جائیں گی؟ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس ملک میں, مطلب یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اور بیسک جو انسان کے رائٹس ہیں اس کی وائلیشن ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے. اس سے پہلے یہ سروس ٹریبونل ایکٹ میں جو ہے 2A کی انسرشن تھی, جس کی 2A کی وجہ سے یہ لوگ چلے جاتے تھے. اب تو 2A ختم کر دیا, جسٹس آنریبل چیف جسٹس پاکستان کی ججمنٹ تھی افتخار محمد چودھری صاحب کی, تو 2006 میں آئی تھی,
مبین الاسلام کی ججمنٹ تھی اس کے تحت. تو لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ المیہ ہے ان کے ساتھ کہ ان کو کوئی پراپر فورم نہیں ہے، یعنی کہ ریمڈی لیس سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ سول کوڈ کی کوئی ریمڈی تھوڑی ہے. ڈیمیجز ایسے کہاں ملتے ہیں، اور ڈیمیجز ملنے سے نہ تو وہ بحال ہوتے ہیں، نہ ہی ان کی وہ مطلب ہے کہ کوئی پروموشن ہو سکتی ہے. دلشاد ہیں چیچا بدری سے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک محکمے سے لیز پر زمین دی تھی، میرا ایگریمنٹ 5 سال کا تھا، ابھی 1 سال باقی رہتا تھا، لیکن متذکرہ محکمے نے وہ لیز ایگریمنٹ جو تھا وہ کینسل کر دیا ہے. ظاہر ہے آپ کے دفاع کے طور پر میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. ہائی کورٹ میں وہ کیس تو زیر سماعت ہے، لیکن مجھے اسٹے آرڈر نہیں ملا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے کیس کا متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، یا مزید مجھے کیا اقدام کرنے چاہیے. دیکھیں جی، جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کوئی بھی سرکاری پراپرٹی تھی وہ لیز پر ملی، جی اور لیز ایگریمنٹ مابین ڈپارٹمنٹ اور ان کے لکھا گیا، اور اس لیز میں ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی لے ڈاؤن کی گئی. اب کوئی بھی اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن میں ہوئی ہوگی، جیسے ڈیفالٹ ہوا ہوگا لا محالہ، تو اس کے لیز ایگریمنٹ کینسل ہو گیا. اور مطلب اس نے اس لیز ایگریمنٹ کی کینسلیشن میں جیسے انہوں نے کہا جی ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اول میں تو ویسے ان کا پراپر فورم ہائی کورٹ نہیں بنتا تھا، کیونکہ یہ لیز ایگریمنٹ ہے اور جو ہے کانٹریکچوئل آبلیگیشنز. Contractual rights and obligation can only be enforced through the court of ordinary jurisdiction rather than resorting the constitutional jurisdiction. اب یہ ہے کہ جو نارمل جو کورس آف لا کے تحت ہے ان کو جانا چاہیے تھا سول کورٹ میں. اچھا، اب سول کورٹ میں جو ہے ان کو ریمڈی تھی اور میٹر آف ایویڈنس ہے، فیکچوئل کنٹروورسیز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسری سائڈ سے بھی جسے ڈسپیوٹیڈ کوسچن آف فیکٹس کہتے ہیں، تو دیٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ بائی دی سول کورٹ تھرو کالنگ دی ایویڈنسز فرام دی بوتھ پارٹیز، اورل ایز ویل ایز مطلب ڈاکومنٹری. اب اس کے بغیر تو یہ حل نہیں ہو سکتا. البتہ یہ ہے اب کیونکہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور ہائی کورٹ، تو اس کے حوالے سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آخر میں فیٹ کیا ہوگی. ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کو ریلیف بھی دے دیں ان کو کسی نہ کسی طرح، بعض اوقات کوئی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. تو لیکن جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹے نہیں ملا، تو اسٹے میں تو خیر نوٹس ہی ہوئے ہیں، لیکن ویسے اسٹے ملنے کے بھی کوئی ایمپل چانسز نہیں ہو گیا، کیونکہ لیز کینسل ہو چکی ہے. اسٹے تو ہوتا ہے کسی کام کو روکنا، اب تو یہ قسم کا وہ فائنل آرڈر ہو گیا نا، انہوں نے اس کی لیز کینسل کر دی، اور جب کینسلیشن ہوگی تو اب ریسٹور نہیں کرے گی. لیکن یہ ہے کہ جو بھی ریلیف دے سکتی ہے ہائی کورٹ ہے، تو ہم اس حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ ہے کہ جو میں آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس میں کہا گیا تھا کنٹریکچوئل رائٹس اینڈ اوبلیگیشن جو ہے نا کین اونلی بی انفورس تھرو دی کورٹ آف آرڈنری جورسڈکشن، اور اسپیسیفک ان میں مطلب ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان فرمایا. تو آرٹیکل 189 کے تحت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس سبارڈینیٹ کورٹس پر جو ہے وہ پابندی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، تو لہٰذا اس حوالے سے انہوں نے کوئی پراپر فورم جو تھا وہ اڈاپٹ نہیں کیا. پراپر فورم سول کورٹ تھا، سول کورٹ جانا چاہیے تھا. خیر اب چلے گئے. دیکھیں صاحب رب نواز لاشاری ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ میرے مالی معاملات چل رہے تھے، جس کے سلسلے میں مجھے ایک چیک انہیں دینا پڑا، اور چیک لینے کے بعد رقم کے معاملے پہ انہوں نے اسے ڈس آنر کرانے کے بعد ریکوری سوٹ میرے خلاف دائر کر دیا تھا. میرے وکیل نے اس کا پراپر جواب دیا ہے، لیکن جو ہمارا مخالف وکیل عدالت میں دوسرے فریق نے انگیج کیا ہے، اس نے یہ آبجیکشن ریز کیا ہے کہ ہمارے وکیل نے لیو ٹو ڈیفینڈ نہیں لیا تھا، حق کے دفاع کا جو رائٹ تھا وہ نہیں لیا تھا. اب ظاہر ہے یہ قانونی باتیں ہیں، میں پریشان ہوں. مجھے بتائیے کہ میرے وکیل کے اس عمل کے بعد کیا میرا کیس ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کسی پارٹی کو چیک دیا، وہ چیک جو ہے ڈس آنر ہو گیا، اور اس کی اماؤنٹ کی ریکوری کے لیے انہوں نے آرڈر 37 رول 1 جو ہے اور CPC اس کے تحت ہی وہ دعویٰ انہوں نے کیا، کیونکہ یہ اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے، عام ٹرائل سے ہٹ کے ہوتا ہے.
اور یہ دعویٰ بھی جو ہے سول کورٹ کے بجائے ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ میں ہوتا ہے، اور وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کسی بھی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو انٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں، خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ خیر، اب انہوں نے جو ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کی یا جو بھی مطلب ڈسٹرکٹ جج صاحب کی کورٹ میں مخالف پارٹی نے آرڈر 37 کا دعویٰ کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس دعوے کا پروسیجر یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ جو ہے جواب نہیں دیا سکتا، ریٹن سٹیٹمنٹ آپ ڈائریکٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ود ان 10 days جو ہی آپ کے علم میں آتا ہے نوٹس ایشو ہوتے ہیں، تو اس کے پیشی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اگر پیشی مہینے کی ہے تو نوٹس اس کو مل گیا ہے، وہ نوٹس لیتے ہی ود ان 10 days لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن گزارے گا، اور اس میں لیو ٹو ڈیفینڈ میں بھی وہی اس نے اپنا رکھنا ہے ورشن جو کہ اس نے جواب میں رکھنا ہے، لیکن یہ ہے کہ لیو ٹو ڈیفینڈ کی اسپیسیفک اپلیکیشن گزارے گا۔ اور لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن میں عمومی طور پر پھر کورٹ ہے ان سے گارنٹی مانگ لیتی ہے کسی بھی صورت میں، تو وہ گارنٹی کے بعد وہ اس کو پھر لیو ٹو ڈیفینڈ منظور کر کے پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کرائیں، پھر ریٹن سٹیٹمنٹ جمع کراتے پھر ایویڈنسز ہوتی ہیں، پھر جو بھی کیس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ فیلئر ہو گئے اس حوالے سے کہ بھی انہوں نے لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن نہیں گزاری، تو لہٰذا یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک لیگل فلا ہے، اور اس کے لیے صادروں نے تھوڑا سا قانونی طور پر معاملہ پیچیدگی کا سامنا ہوگا۔ ہاں جی، کھیل کا میدان ہو، تاریخ کا شعبہ ہو یا تحقیق کا کوئی دریچہ، عزیز نگر آپ کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن جہاں تک قانونی معاملات میں رہنمائی کا پروگرام آگہی ہے، اس میں صرف ایک شخصیت ہماری مہمان ہوتی ہیں، وہ ہیں راؤ محمد اقبال، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن فی الوقت مجھے بریک پر جانا ہے۔ ویلکم ہے۔ نوشہرہ سے فضل حق پوچھتے ہیں کہ میرا ایک کیس دیوانی عدالت میں زیر سماعت تھا جو عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہو گیا۔ میرے وکیل نے بحالی مقدمہ کے لیے درخواست دی، مگر وہ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، جسے عدالت نے پھر سے خارج کر دیا۔ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ کیا ہمارا حق ختم ہو چکا ہے یا فردر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی کیونکہ ہمارے سامنے ڈاکومنٹ تو ہوتے نہیں، جی، کیونکہ وہ اپنا ایک لے مین کے طور پر سوال کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی تشفی کرانے کے لیے مختلف اینگل سے جواب دینے پڑتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں اگر ان کا کیس ہٹ کرتا ہو تو انہیں سمجھ آ جائے۔ اب یہ کہ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ایک سول سوٹ تھی جو کہ سول کورٹ میں چل رہی تھی، اور وہ ڈسمس نان پراسیکیوشن ہوگی جسے عدم پیروی کہتے ہیں، اور وہ ود ان 30 days کے بجائے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جی 3 ماہ کے بعد درخواست دی، جو کہ بیانڈ دی لمیٹیشن تھی۔ جیسے اگر بیانڈ دی لمیٹیشن تھی، کوئی وجوہات تھی، لا علمی میں رہ گئی، یا کوئی بھی ان کو ڈیٹ وکیل کی ڈائری میں غلط نوٹ ہو گئی، اس کا حوالہ دے کر ساتھ لمیٹیشن کی درخواست دینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا دی بھی ہو، لیکن ویسے لمیٹیشن کی درخواست ہونی چاہیے تھی۔ اور وہ اگر درخواست بھی دی ہے، کورٹ نے اس کو لمیٹیشن کو کنڈون نہیں کیا، سیکشن 5 آف لمیٹیشن کی اپلیکیشن کو، تو پھر تو یہ ہے کہ اب ان کی سوٹ ڈسمسل ہوگی، تو اس کے خلاف جو ہے بینگ ایگریوڈ جو ہے وہ انوو کریں گے اپیلیٹ اتھارٹی کی اپیل کو نا، تو وہ اپیل فائل کریں گے بیفور اپیلیٹ اتھارٹی، ڈسٹرکٹ جج کی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ بس یہ ریمیڈی ہے ان کے پاس۔ جی، بہاولپور سے ایک خاتون میڈم فرزانہ پوچھتی ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، میری نوکری کی بحالی کا ایک کیس سروس ٹریبیونل میں زیر سماعت تھا، اور اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، مجھے نوکری پر تو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے بیک بینیفٹس نہیں ملے۔ اس کے لیے راؤ صاحب میری کوئی قانونی معاونت یا رہنمائی کیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، جیسے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ ان کو سروس ٹریبونل نے جو ہے ری انسٹیٹ کر دیا انٹو سروس، اور سروس میں ری انسٹیٹمنٹ تو ہوگی، لیکن وہ جو بیک بینیفٹ انہوں نے کلیم کیے تھے
پہلے تو کلیم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے نا پریئر میں. اگر انہوں نے پریئر میں مطلب کلیم بھی کیے ہوں تو نہیں ملے تو، لیکن یہ عمومی طور پر یہ ڈسکریشن آف دی کورٹ ہے. گرانٹنگ اینڈ ریفیوزنگ آف دی بیک بینیفٹ بوتھ آر ڈسکریشن آف دی کورٹ. لیکن یہ ہے کہ اب اس کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے، کوئی نئی ایسی چیز ہے جو کورٹ نے دیکھا یا نہیں دیکھ سکی، اور یا وہ ایسی کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ گئی، تو وہ اب تو خیر وہ ریویو پاور بھی ہے ہوتا نا سروس ٹریبونل کو. لیکن یہ ہے کہ ویسے تو ان کے خلاف جو ججمنٹ ہے اس کے خلاف تو ان کو سپریم کورٹ میں ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، وہیں جانا چاہیے تھا آرٹیکل 212 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت. تو وہ اپنا اپیل فائل کریں گے آنریبل سپریم کورٹ کو فار سیکنگ بیک بینیفٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف بیک بینیفٹ کریں گے، کیونکہ بحال تو ہو گئی ہے نا، صرف بیک بینیفٹ نہیں ہے. تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف بینیفٹ جو ہے وہ اپنا اپیل کریں گے بیفور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. راؤ صاحب، اپنے ہی شہر سے سوال ہے. ولیوں کی نگری ملتان دلشاد پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں، میرے محکمے نے کوئی سروس پالیسی بنائی ہے، لیکن اس پالیسی کا امپیکٹ مجھ پہ جو پڑا ہے وہ نیگیٹو پڑا ہے. میرے سروس رائٹس جو ہیں وہ اس میں کور نہیں ہوتے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ سروس رولز جو قانون کے مطابق ہوتے ہیں وہ میرے کیس میں کور ہوتے ہیں، مگر محکمے نے انہیں نظر انداز کیا ہے. ایک اعتبار سے محکمہ قانونی رولز کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو آپ میری معاونت رہنمائی فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، کوئی محکمہ ایسی پالیسی نہیں بنا سکتا جی جو کہ کسی آئین سے اور کسی اسٹیچوٹ سے متصادم ہو. صحیح. اب جیسے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ بھی اب یہ تو نہیں پتا ہے کہ ان کی گریونس کیا تھی، جس سے اندازہ ہوتا کہ بھی سروس لا میں اس کی کیا پروویژن ہے، کیا نہیں ہے، اور رولز کیا بنائے ہیں. انہوں نے تو صرف یہ کہہ دیا کہ مجھے جو ہے مطلب پالیسی کے تحت ڈپرائیو کیا گیا ہے، جبکہ قانون اور سروس لاز مجھے اجازت دیتے ہیں. صحیح. خیر، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو کوئی بھی پالیسی محکمہ اس قسم کی نہیں بنا. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے محکمے کو پالیسی بنانے کا اختیار بھی ہے، یعنی اسٹیچوٹ میں. اگر محکمے کو پالیسی بنانے کا اختیار ہے اسٹیچوٹ میں، تو پھر وہ ایسی پالیسی نہیں بنا سکتا جو کہ کسی آئین اور کسی قانون سے متصادم ہو، کسی انیکٹمنٹ سے متصادم ہو. اب یہ ہے کہ ایون کہ جو سبارڈینیٹ لاز ہوتے ہیں نا، سبارڈینیٹ اسٹیچوٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہے پرنسپل اسٹیچوٹ اس کو اوور رائٹ کرتے ہیں ایون کے. لیکن یہ تو ایک پالیسی ہے. اب ان کو چاہیے تھا اس پالیسی کو چیلنج کریں. اگر وہ پالیسی قانون سے متصادم ہے تو وہ پالیسی جو ہے دیٹ از ناٹ سسٹینیبل ان دی آئی آف لا، دیٹ ہیز ٹو بی چیلنج. تو وہ چیلنج جو کریں گے پالیسی، وہ صادر کانسٹیٹیوشن جوریسڈکشن میں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن کریں گے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اس میں اس کو پالیسی کو چیلنج کریں اور یہ کہیں جی یہ پالیسی جو ہے یہ ہمارے رائٹس پہ ایک قسم کی انفرنج کر رہی ہے، قدغن لگا رہی ہے، اور جبکہ سروس لاز ہمیں اس کو مطلب ہے کہ قانون ہمیں اجازت دے رہا ہے، تو یہ پالیسی ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. تو اس کو چیلنج کریں. راولپنڈی سے اسحاق خان کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم تھا اور چونکہ میں نوکری سے برخاست کیا گیا تھا، میرا کیس سروس ٹریبونل میں زیر سماعت تھا. فیصلہ میرے حق میں ہوا اور محکمے کو میری بحالی کے آرڈرز دیتے وقت یہ ہدایت کی گئی تھی کہ 2 ماہ میں انکوائری کی جائے، معاملات کو دوبارہ سے دیکھا جائے. لیکن 4 ماہ گزر گئے، انکوائری کا عمل شروع نہیں ہو پایا. راؤ صاحب، یہ میرا قانونی رائٹ ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس کے حصول کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سروس ٹریبونل نے نوکری پر بحال کر دیا، ری انسٹیٹمنٹ ان سروس کیا، اور ساتھ ہی محکمے کو کہا کہ وہ اس کی دوبارہ، جسے ڈینوو انکوائری کہتے ہیں، کہ ڈینوو انکوائری کرے، اور اس کے لیے جو ہے اسٹیپولیٹڈ پیریڈ جو ہے 2 منتھ یعنی کہ 60 ڈیز دے دیا. اب جب 60 ڈیز دے دیے تو اب 60 ڈیز گزر گئے. اب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ماہ کے قریب عرصہ ہو گیا تو انکوائری نہیں ہوئی.
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کنڈیشنل آرڈر تھا اس کنڈیشن کے تحت 2 ماہ جو دیے گئے تھے وہ 2 ماہ گزر گئے، 4 ماہ ہو گئے. تو اب وہ اگر ان کو محکمے کو چاہیے تھا کہ کسی وجہ سے وہ پیریڈ گزر گیا تو وہ ایک سی ایم اے ہوتی ہے وہ دیتے وہاں پر سروس ٹربیونل میں کہ اس پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا جائے. یہ 2 ماہ کا پیریڈ تھا، کووڈ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے XYZ وہ ہم نہیں کر پائے، تو اب ہمیں اس کا پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اگر انہوں نے ایکسٹینشن آف پیریڈ کی درخواست نہیں گزاری، سی ایم اے نہیں گزاری اور وہ بیٹھ گئے، تو اس کا مطلب اب وہ ویور ہو گئے ہیں. اچھا، اب جب اپنے رائٹ سے محکمہ ویور ہو گیا تو لہٰذا اب ڈینوو انکوائری نہیں کر سکتا. ہاں جی، اور وہ بحال ہی تصور ہوگا. پتہ ہی نہیں چلا اور اتنے دقیق قانونی مسائل کا آپ نے جواب دیا اور سوالات اور جوابات کا مرحلہ تمام ہوا، مگر تشکر کا مرحلہ ابھی باقی ہے. میں پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام آگہی کے لیے حسب سابق وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، عزیز نگر یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے. جس چینل کا نام عزیز ہو وہ دل سے دور تو نہیں ہو سکتا. راؤ صاحب سپریم کورٹ میں اپنے مقدمات کی پیروی کے لیے جاتے آتے رہے، کافی مصروف رہے، لیکن نہ ہم آپ کو بھولے نہ راؤ صاحب بھولے. پروگرام تواتر کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ایام میں جاری رہے گا. آپ اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمان خان کے لیے، راؤ اقبال ایڈوکیٹ کے لیے اور عزیز احمد خان کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ محبتوں کا یہ سفر جاری رہے گا. عزیز احمد خان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے. وہ میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اللہ نگہبان.